الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ کیمرون کے صدر کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات کے مطابق جمہوریہ شمالی مقدونیہ، جمہوریہ بوسنیا ہرزیگوینا اور اسلامی جمہوریہ افغانستان کو فوری طبی امداد روانہ کی گئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے 1491 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 966 مریض شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 6600 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کیمرون کے صدر پال بیا کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ کیمرون کے صدر کے نام مبارکباد کے تار روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق جمہوریہ شمالی مقدونیہ، جمہوریہ بوسنیا ہرزیگوینا اور اسلامی جمہوریہ افغانستان کو فوری طبی امداد روانہ کی گئی ہے۔ قطر ترقیاتی فنڈ کے ذریعے بھیجی گئی اس امداد کا مقصد ان ممالک میں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں جاری کوششوں کو کامیاب بنانا ہے۔ قطر ترقیاتی بینک کے ڈائریکٹر جنرل خلیفہ بن جاسم الکواری نے کہا ہے کہ برادر اور دوست ممالک کے لیے قطر کی جانب سے امداد کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ طبی سامان سے بھرے طیاروں کی ان ممالک میں آمد کے موقع پر وہاں کی حکومتوں کے سینئر اہلکار اور ذرائع ابلاغ کے نمائندے ایئرپورٹس پر موجود تھے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کورونا وائرس کے اثرات سے متاثر ہونے والے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کے لیے وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے نیشنل ریسپانس گارنٹیز پروگرام کی مدت میں توسیع کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اس پروگرام کے تحت لوکل بینکوں کی طرف سے ضمانت دی گئی ہے کہ وہ قطر ترقیاتی بینک سے 6 ماہ کے بجائے پورے سال کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں لیں گے۔ واضح رہے کہ اس سلسلے میں پرائیویٹ سیکٹر سے منسلک تمام بڑے اداروں اور انسٹیٹیوشنز نے صاحب اسم امیر کی ہدایات کے تحت انہیں دی گئی سپورٹ کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ مبصرین نے بھی وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی پرائیویٹ سیکٹر میں دلچسپی، خاص طور پر کورونا وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے موجودہ حالات میں حکومت کی سپورٹ کو سراہا ہے۔ احمد میڈیکل کارپوریشن HMC میں ملک کے اندر حادثات پر کنٹرول کرنے والی ہیلتھ کمیٹی کے نگران ڈاکٹر سعد الکابی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں کے اندر قطر کے ہسپتالوں میں بستروں کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہسپتالوں میں مخصوص کیے گئے بستروں کی مجموعی تعداد 3500 ہو جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہسپتالوں میں مریضوں کے بستروں میں کسی قسم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ سوسائٹی کے تمام افراد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود کو اور دوسروں کو اس وائرس سے بچانے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ قطر نے صحت کی عالمی تنظیم WHO کی صحت کی بین الاقوامی سوسائٹی کے 73ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اس اجلاس میں جو ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیا گیا، وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے قطر کی نمائندگی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے قطر میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بریف کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے قطر میں کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے طریقہ کار سے بھی آگاہ کیا، جس میں حکومت کے تمام ادارے اور انسٹیٹیوشنز اور پوری سوسائٹی شریک ہیں۔ وزیر صحت نے قطر میں سوسائٹی کے تمام افراد کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومتی اقدامات کی تفصیلات بھی بیان کی۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کے 1491 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 966 مریض شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 6600 ہو گئی ہے۔ وزارت نے وائرس کے نتیجے میں ایک فرد کے انتقال کر جانے کی بھی خبر دی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس کے 17 نئے مریضوں کو انفیکشن کی وجہ سے ہونے والی پیچیدگیوں کے سبب انٹینسو کیئر یونٹ میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور یوں انٹینسو کیئر یونٹس میں مریضوں کی تعداد 172 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے اپنے بیان میں تمام عمر رسیدہ لوگوں سے اور ان افراد سے جو کسی پیچیدہ مرض میں مبتلا ہیں اور ان کے فیملی ممبر سے کہا ہے کہ وہ انفیکشن کے چانسز کو کم کرنے کے لیے ضروری ہدایات پر سختی سے عمل کریں اور رمضان کے مہینے کے باقی ایام کے دوران اور عید الفطر کے موقع پر سماجی ملاقاتوں سے گریز کریں۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں حکومتی کوششوں کے تحت ورکرز کے سب سے بڑے رہائشی علاقے میں متعلقہ ادارے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ وائرس پر کنٹرول حاصل کرنے کی غرض سے تمام احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کیا جائے۔ دریں اثنا حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ تمام مسافروں اور ایئرپورٹ پر کام کرنے والے ملازمین کی حفاظت کے لیے ٹیکنالوجی کے جدید ترین آلات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایئرپورٹ پر آنے والے افراد کا ٹیمپریچر معلوم کرنے کے لیے سمارٹ ہیڈز اور روبوٹس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کویت کی وزارت صحت نے آج اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 804 کیسز سامنے آئے ہیں، اور یوں کویت میں وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 17,568 ہو گئی ہے۔ وزارت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے مزید 3 افراد کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے، اور اس طرح ہلاکتوں کی کل تعداد 124 تک پہنچ گئی ہے۔ ادھر عمان کی وزارت صحت نے بھی ملک میں کورونا وائرس کے 372 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے کی خبر دی ہے، جس کے بعد عمان میں کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد 6043 ہو گئی ہے، جبکہ وائرس کے سبب اب تک 27 اموات ہو چکی ہیں۔ خبر ملی ہے کہ چین اور خاص طور پر اس کے شہر ووہان میں، جہاں سے کورونا وائرس کا آغاز ہوا تھا اور پھر پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا تھا، حکام نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ وائرس پھر سے پہلے جیسی صورت نہ اختیار کر لے اور واپس نہ لوٹ آئے۔ اس اندیشے کے پیش نظر حکومت نے کورونا وائرس کے معائنوں اور ٹیسٹوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور حکومت وائرس کو مکمل طور پر روکنے کے لیے مزید احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں کورونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد 5 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، اور 3,23,000 سے زیادہ لوگ انتقال کر گئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 1.7 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادھر روس کے اندر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہو جانے کی اطلاع ملی ہے، جن میں سے 1/3 لوگ اس وقت ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ رپورٹس کے مطابق روس کے ہسپتالوں میں 90,000 سے زیادہ بستر ہیں جہاں کورونا وائرس کے مریض موجود ہیں، اور ان میں سے 2,000 سے زیادہ مریضوں کو وینٹیلیٹرز پر رکھا گیا ہے۔ دریں اثنا اسپین کے اندر کل رات کورونا وائرس کے مزید 95 مریض انتقال کر گئے، جبکہ کل منگل کی صبح 83 مریضوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسپین میں انتقال کرنے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 27,888 ہو چکی ہے، جبکہ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,32,555 تک پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے براعظم افریقہ کے ممالک کی ان کوششوں کی تعریف کی ہے جو وہ اس خطے میں کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں کر رہے ہیں۔ سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ ترقیاتی ممالک کو براعظم افریقہ کے کچھ ملکوں کی جانب سے کیے گئے جرات مندانہ احتیاطی اقدامات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ امریکی بحری فوج نے خبردار کیا ہے کہ خلیج کے سمندری علاقے میں امریکی جنگی جہازوں کے قریب آنے والے کسی بھی جہاز کو خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ واضح ہے کہ امریکی بحریہ کا یہ بیان ایران کی فوج کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خلیج کے علاقے میں ایران کی سیکیورٹی کو اگر کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق ہوا تو ایران اس خطے میں
امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کرے گا۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ایسے کسی بھی جہاز کو مار گرایا جائے گا جو امریکی بحریہ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ کیمرون کے صدر کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات کے مطابق جمہوریہ شمالی مقدونیہ، جمہوریہ بوسنی ہرزگوینا اور اسلامی جمہوریہ افغانستان کو فوری طبی امداد روانہ کی گئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کے 1491 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 966 مریض شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی